سامعین محترم، وہ شخصیات جن کا امت مسلمہ میں بہت بڑا علمی مقام ہے اور جنہوں نے دین متین کی تشریح و توضیح میں بھرپور کردار ادا کیا، آج ان چاروں اماموں کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کی خدمت میں اپنی حاضری لگوائیں گے۔ اس مقام پر جن شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر ان میں سحر فہرست وہ ائمہ اربعہ ہیں جن کے اجتہاد پر آج امت مسلمہ قائم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چار کے چار امام، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ قائد میں ان چاروں اماموں کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہاں، اختلاف ہوا تو وہ مسائل کے اندر ہوا، اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، مسائل میں اختلاف ہوا، اور اسی اختلاف کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہوگا۔ مسائل میں اختلاف ہے، جس طرح ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم کو مانتے ہیں، بعض لوگ حنبلی کہلاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور بعض لوگ شافعی کہلاتے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کو وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، اور بعض لوگ مالکی کہلاتے ہیں، وہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں۔ سب کے سب برحق ہیں، سب کے سب برحق ہیں۔ عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو وہ مسائل کے اندر اختلاف ہے، فروع کے اندر، فرع کے اندر اختلاف ہے، اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فائمہ اربعہ، سب سے پہلا مقام جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، امام الائمہ، امام الفقہاء، امام المفسرین، امام المحدثین، امام الائمہ، سراج السالکین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال با کمال 150 ہجری میں ہوا۔ عالم مدینہ، امام مدینہ، حضرت امام ابو عبداللہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام مالک کہا جاتا ہے، ان کا مقام ہے۔ ان کی ولادت باسعادت 93 ہجری میں ہوئی، 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال با کمال 189 ہجری میں ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام شافعی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت 150 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال با کمال 204 ہجری میں ہوا۔ نمبر پر حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت 164 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال با کمال 241 ہجری میں ہوا۔ ان فقہاء کی تاریخ پیدائش سے بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام ائمہ میں صرف اپنے علم، تقوی، پرہیزگاری، فقہ اسلامی میں بلند کردار کی وجہ سے ہی مقدم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم کو ویسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے کا قرب عطا فرمایا۔ یعنی ان چاروں امام میں جس مقدس شخصیت کو سب سے بڑا رتبہ ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ملا، تو وہ کون سے امام ہیں؟ وہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کون سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کس طرح شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو وہ بھی امام الانبیاء دیا، تمام نبیوں کا سردار دیا، اور اللہ نے ہمیں امام دیا تو وہ بھی امام اعظم دیا، تمام اماموں کا امام عطا فرمایا، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ولی دیا، غوث دیا تو وہ بھی غوث اعظم دیا۔